اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المدیح النبوی سے ورقہ بن نوفل کے اشعار پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورقۃ بن نوفل بن اسد وہو احد من آمن بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل البعث وکان یذکر اللہ فی شعرہ فی الجاہلیۃ ویسبحہ وہو الذی یقول۔ ورقہ بن نوفل بن اسد یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بعثت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ ورقہ بن نوفل بن اسد وہو احد من آمن بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل البعث۔ ورقہ بن نوفل بن اسد یہ وہ ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بعثت سے پہلے ایمان لایا۔ وَكَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي شَعْرِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور وہ زمانہ جاہلیت میں اپنے اشعار میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ذکر یذکر، ذکر کرنا۔ وَكَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي شَعْرِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ زمانہ جاہلیت میں اپنے اشعار میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وَيُسَبِّحُهُ، سبح یسبح، پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا باب تفعیل سے، اور اس کی تسبیح بیان کرتے تھے، اس کی پاکی بیان کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ، اور یہ وہ ہے جو جسے وہ کہا کرتے تھے، یعنی یہ جو ہیں انہی کے اشعار ہیں۔ نمبر 1، لَقَدْ نَصَحْتُ لِأَقْوَامٍ وَقُلْتُ لَهُمْ أَنَا النَّذِيرُ فَلَا يَغْرُرْكُمْ أَحَدٌ، لام تاکید کے لیے، قد یہ ماضی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو حال سے قریب کر دیتا ہے، اور تاکید کے لیے بھی آتا ہے، تحقیق کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اور نصحتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ باب فتح یفتح سے ہے، نصح ینصحو، اس کا معنی ہے نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا۔ اقوام قوم کی جمع ہے۔ قلتو یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ انا النذیر، نذیر فعیل کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے ڈرانے والا۔ فلا یغرر، غر یغر غرورا، اس کا معنی ہے دھوکہ دینا۔ احد یعنی کوئی، تو اس کا ترجمہ ہوگا لقد نصحت لاقوام وقلت لهم انا النذیر فلا یغررکم احد، تحقیق کہ میں نے قوموں کو نصیحت کی، یعنی قوم کے لوگوں کو نصیحت کی، وقلت لهم، اور میں نے ان سے کہا، انا النذیر، میں ڈرانے والا ہوں، فلا یغررکم احد، تو تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے، لہٰذا تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے۔ نمبر 2، لا تعبدن الہا غیر خالقکم فإن دعوکم فقولوا بیننا حدد۔ لا تعبدن فعل نہیں، صیغہ جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے، اور اس میں نون جو ہے نا یہ نون تاکید بس ثقیلہ ہے، ٹھیک ہے، نون تاکید ثقیلہ۔ تاکید کے لیے 2 طرح کے نون آتے ہیں، نمبر 1 خفیفہ، نمبر 2 ثقیلہ۔ خفیفہ اس نون کو کہتے ہیں جو ساکن ہوتا ہے، اور ثقیلہ جو ہوتا ہے یہ مشدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا تعبدن الہا، الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، خالق یعنی پیدا کرنے والا۔ فإن دعوکم، دعو یہ دعا یدعو سے بنا ہے، باب نصر ینصر سے، اس کا معنی ہے بلانا، دعوت دینا۔ اور حددو سب سے آخر میں جو ہے، حددو کا معنی ہے ممنوع، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے تو معنی معلوم ہی ہے۔ لا تعبدن الہا غیر خالقکم فإن دعوکم فقولوا بیننا حدد، تم لوگ ہرگز اپنے خالق کے علاوہ دوسرے معبود کی عبادت نہ کرو۔ فإن دعوکم،
تو اگر وہ تمہیں بلائیں، یعنی اگر تمہیں وہ غیر خالق کی عبادت کے لیے بلائیں، بلائیں سے مراد غیر خالق کی عبادت کے لیے بلائیں، فقولو تو تم کہو، امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فقولو تو تم کہو، بیننا حددو ہمارے لیے یہ ممنوع ہے، حدد کا معنی ہوتا ہے ممنوع۔ نمبر 3، سبحانہ ذی العرش سبحانا یدوم لہ وقبلنا سبح الجودی وجمود۔ سبحانہ یہ مفعول مطلق ہے، اصل عبارت ہے اسبح ذی العرش سبحانا، اسبح جو کہ فعل ہے اسے حذف کر کے مصدر کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا، ایسا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، قافیہ میں پڑھے ہوں گے کہ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر کے مفعول مطلق کو اس کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انہی میں سے سبحان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کیا تھا، اسبح ذی العرش، یعنی ذی العرش جو تھا یہ مفعول تھا، تو مصدر کو حذف، فعل کو حذف کر کے مصدر کو مفعول کی طرف مضاف کر دیا گیا۔ اور یدوم اس کا معنی ہوتا ہے، دام یدوم کا معنی ہمیشگی، ہمیشہ کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے، دوام ہم کہتے ہیں نا، دوام، تو اس کا معنی ہمیشگی۔ اور جودی اور جمود یہ دو پہاڑ کے نام ہیں۔ سبحہ کا معنی تو واضح ہے کہ پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، تو کیونکہ یہاں پہ سبحان جو ہے اصل میں اسبح فعل کا قائم مقام ہے، تو ہم اسبح فعل کا ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ ہوگا، میں عرش والے کی خوب خوب پاکی بیان کرتا ہوں، یدوم لہو جو پاکی کے اس کے لیے ہمیشہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ کہ یدوم میں جو ہوا ضمیر نکلے گی تو اس کو لوٹا دیں سبحان کی طرف جو کہ مصدر ہے، اور لہو میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مطلب ذی العرش بنا دیں، تو معنی کیا ہوگا کہ اس کے لیے پاکی کا دوام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی کا دوام ہے، پاکی جو ہے ہمیشہ ہے، کس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، عرش والے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وقبلنا سبح الجودی والجمود، اور ہم سے پہلے جودی اور جمود نے بھی پاکی بیان کی۔ نمبر 4، مسخر کل من تحت السماء لہ لا ينبغی ان یناوی ملکہ احد۔ مسخر اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے، سخر یسخر تسخیرا، اسے بنا ہے مسخر۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو فرمانبردار بنانا، مطیع بنانا، اور کلو یعنی کل کا معنی ہوتا ہے تمام، ما جو ہے موصول ہے، تحت یعنی نیچے، السما یعنی آسمان۔ اصل میں مسخر یہ خبر ہے، کلو ما تحت السما یہ مبتدا ہے، مسخر خبر مقدم، کلو ما تحت السما مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے۔ لا ينبغی، لا ينبغی کا معنی مناسب نہیں، لا ينبغی یہ دراصل فعل ہے باب انفعال سے، لیکن یہ ایسا فعل ہے جس کا ماضی استعمال نہیں ہوتا، اس کا معنی عام طور پر کرتے ہیں کہ مناسب نہیں، زیب نہیں دیتا، یہ عام طور پر خلاف اولا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز خلاف اولا ہو، اس کو تعبیر کرنا ہو تو کہتے ہیں لا ينبغی کذا، یعنی ایسا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کبھی کبھی یہ ناجائز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی لا ينبغی کہتے ہیں، اس سے مراد ہوتا ہے ناجائز۔ مثال کے طور پر لا ينبغی لبشر ان یسجد لبشر، یعنی کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کا سجدہ کرے، تو یہاں پہ لا ينبغی استعمال ہوا لیکن ناجائز کے معنی میں، اکثر یہ خلاف اولا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناوا یناوی مناواتن، اس کا معنی ہے دشمنی کرنا، مقابلہ کرنا، یہ باب مفاعلہ سے ہے، دشمنی کرنا، مقابلہ کرنا، اور یہاں جو ہے مقابلہ کا معنی ہے، ملک یعنی بادشاہت، سلطنت۔ اب دیکھیں ترجمہ، مسخر کل ما تحت السماء لہو لا ينبغی ان یناوی ملکہ احد، یعنی جو بھی آسمان کے نیچے ہے اس کا فرما بردار ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کی سلطنت کا مقابلہ کرے۔ نمبر 5، لا شیء مما ترى تبقی بشاشتہ یبقی الالہ ویود المال والولد۔ لا شیء، شے کا معنی ہوتا ہے چیز، ٹھیک ہے، مما اصل میں تھا من ما، دونوں کو ملا دیا گیا تو مم ما ہو گیا، ترا یہ مضارع کا صیغہ ہے یعنی تو دیکھتا ہے، تبقی یعنی باقی رہنا، ٹھیک ہے،
بقیہ یبقی اس کا معنی ہوتا ہے باقی رہنا، باب سمیع یسمع سے آتا ہے۔ بشاشتہ، بشاشت کہتے ہیں تر و تازگی، رونق کو۔ اور اس کے بعد ہے الہ، الہ کا معنی معبود۔ یودی یہ اصل میں باب فعل سے ہے، اودا یودی ایداً، اس کا معنی ہے ہلاک ہونا۔ مال یعنی مال، ولد یعنی اولاد۔ تو مکمل ترجمہ ہوگا لا شیء مما ترى تبقی بشاشتہ یبقی الالہ و یودی المال والولد۔ جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی چیز کی رونق باقی نہیں رہے گی، معبود باقی رہے گا اور مال و اولاد ہلاک ہو جائیں گے، صرف اور صرف معبود ہی باقی رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی لا شیء کوئی چیز، مما ترا جسے تم دیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، تبقی باقی نہیں رہے گی، لا شیء مما ترا تبقی بشاشتہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جنہیں تم دیکھتے ہو کہ اس کی رونق باقی رہے، یعنی کسی بھی چیز کی رونق باقی نہیں رہے گی، معبود باقی رہے گا اور مال و اولاد ہلاک ہو جائیں گے۔ یودی کا معنی ہلاک ہونا۔ نمبر 6، ولا سلیمان اذ تجری الریاح به والانس والجن فیما بینہم برد، ولا سلیمان، اور نہ ہی سلیمان رہے، یعنی سلیمان علیہ السلام رہے، اذ جبکہ، تجری، تجری کا معنی ہوتا ہے جاری ہونا، چلنا، جرا یجری سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جاری ہونا، چلنا، باب ضرب یضرب سے۔ ریاح یہ ریح کی جمع ہے جس کا معنی ہے ہوا۔ الانس والجن یعنی انسان اور جنات، فیما یعنی اس میں، بینہم یعنی درمیان میں، برد، برد دراصل برید کی جمع ہے جس کا معنی ہے قاصد۔ تو مکمل کا ترجمہ ہوگا اور سلیمان علیہ السلام نہیں رہے جبکہ ہوائیں انہیں لے کر چلتی اور جن و انس کے درمیان نامہ و پیمان چلتے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انسان اور جنات کے درمیان قاصد چلتے تھے، قاصد آیا جا کرتے تھے، ٹھیک ہے، برود کا معنی ہوتا ہے قاصد۔ ولا سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نہ رہے، اذ تجری الریاح به جبکہ ہوائیں انہیں لے کر چلتی تھیں، والانس والجن فیما بینہم برود، اور انسان اور جنات کے درمیان ان کے زمانے میں قاصد تھے، یعنی قاصد آیا جایا کرتے تھے، نامہ پیمان وغیرہ آیا کرتا تھا، یعنی اس وقت انسان اور جنات کے تعلقات باہمی بہت خوشگوار تھے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 7، این الملوک التی کانت لعظمتها من کل اوب الیہا وافد یفید۔ اینا، اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، یہ اس میں استفہام ہے۔ ملک یہ ملک کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، ملک کا معنی بادشاہ، کیونکہ ملک یہ جمع تکسیر ہے، اور آپ جانتے ہیں جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اس لیے یہاں پہ التی واحد مؤنث اس میں موصول لایا گیا، ٹھیک ہے۔ کانت لعظمتها، عظمت کا معنی ہوتا ہے صبر و استقلال، پختگی رائے، پختگی رائے، اور من کل انابن، من کل اوبن، اوب کہتے ہیں جانب، سمت اور کنارے کو، وافد یہ وفد سے بنا ہے، وفد استعمال ہوتا رہتا ہے، جماعت کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں وفد، وافد یعنی قاصد، ٹھیک ہے۔ تو مکمل ترجمہ ہوگا کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کی عزت و جلال کی بنا پر، جن کے صبر و استقلال کی بنا پر چاروں جانب سے ان کے طرف وفد آتے تھے۔ این الملوک التی کان لعظمتها، کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کی عظمت کی وجہ سے، جن کے صبر و استقلال کی وجہ سے، من کلی اوبن چاروں جانب سے، الیہا ان کی طرف، وافد یفید وفد آتے تھے، کہاں ہیں وہ بادشاہ۔ نمبر 8، حوض ہنالک مورود بلا کذب لا بد من وردہ یوما کما وردوا۔ حوض، حوض کا معنی ہوتا ہے حوض، جہاں پانی جمع ہوتا ہے، اس کی جمع ہے احواض اور حیاض۔ دراصل اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، اصل میں کیا ہے، الممات حوض، الممات حوض، یہاں پہ مبتدا جو ہے محذوف ہے، ہنالکا یعنی یہاں، اور مورود وارد ہونے کی جگہ، بلا کذبین یعنی یقیناً، جھوٹ نہیں ہے یعنی یقیناً، ٹھیک ہے نا۔ جیسے لا یزول کا ترجمہ کہتے ہیں
ہمیشہ، اس طرح بلا کذبن یعنی یقیناً، لابد من ورودہ اس کا وارد ہونا ضروری ہے، یومن کسی نہ کسی دن، کما ورد جیسا کہ وہ وارد ہوئے۔ اب مکمل کا ترجمہ ہوگا، اس سے پہلے المامات پوشیدہ ہے، اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ممات مبتدا ہے، حوضن خبر ہے، تو مکمل عبارت ہے الممات حوض ہنالک مورود بلا کذب۔ ترجمہ ہوگا موت ایک ایسا حوض ہے، ٹھیک ہے، الممات اسے محذوف مانے، حوض ہنالک مورود بلا کذب لا بد من وردہ یوما کما وردوا۔ موت ایک ایسا حوض ہے جہاں ہر ایک کو یقیناً اترنا ہے، کسی نہ کسی دن اس پر اترنا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ اترے ہیں، ٹھیک ہے نا، ضرور کسی نہ کسی دن اس میں اترنا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ اترے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اگر مناسب ہوا تو آپ کے مشورے پر بھی عمل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔